کچھ لوگوں نے شیخ ابن عربی کے بارے میں تعویلات پھر کیں کہ نہیں اس سے مراد اصل میں یہ ہے، ان کی مراد اصل میں یہ ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کفر کا فتویٰ جب اتنی کمپلیکسٹی ہے یا اس طرح کی تعویلات کی گنجائش نکل آتی ہے بعض اوقات، تو ان پر پھر کفر کا جو فتویٰ لگایا جانا وہ کس حد تک درست ہے؟ اگر تو لوگ ایسی تعویلات کریں کہ جس کی وجہ سے یہ کفریہ اور شرکیہ نظریہ نہ رہ جائے، تو دیکھیں ان لوگوں کے بارے میں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جیسے دیکھیں کہ یہ اب میرے سامنے یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے. اس میں کسی نے ان سے سوال کیا کہ جی یہ سلفی حضرات اور اہل حدیث حضرات وحدت الوجود کے اوپر بڑے فتوے لگاتے ہیں، یہ ایسا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ وحدت الوجود کا نظریہ کیا ہے. تو یہ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ نے، یعنی ان کا جو دارالافتاء ہے، اس نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جی بیسیکلی دیکھیں ہمارے ہاں وحدت الوجود سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا وجود ہے جو حقیقی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، مکمل ہے، اور ایک دوسرا ہے جو مجازی ہے، فانی وجود ہے. دیکھیں اس طرح کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ کہتے ہیں یہ وجود فنا ہو جانا ہے، عارضی ہے، وہ حقیقی ہے، اس نے باقی رہنا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے دن میں سورج موجود ہوتا ہے اور تارے بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن تارے نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، سورج کی وجہ سے. تو بس اس سے ہماری مراد یہی ہے، یعنی علماء دیوبند جو ہمارے اکابر علماء دیوبند ہیں وہ اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ وحدت الوجود سے مراد یہی ہے کہ مخلوق کا بھی وجود ہے، لیکن اللہ کے وجود کے مقابلے میں وہ اتنا ہیچ ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، فانی کہہ دیتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، ہاں جیسے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر. تو یہ ہماری مراد ہوتی ہے. اور اس میں انہوں نے فتاوی عثمانی اور شریعت و طریقت، یہ مولانا تھانوی کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے فتاوی رشیدیہ، ان کے کچھ جو ہے انہوں نے ریفرنسز جو ہے وہ کوٹ کیے. دیکھیں اس قسم کی تعبیر بیان کرنے میں حرج نہیں ہے، اور اگر لوگ وحدت الوجود کی ایسی کوئی تعبیر یا تعویل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، نہ ہی انہیں کہنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کوئی کفریہ ہے یا شرکیہ ہے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نجات کے لیے ضروری ہے ما انا علیہ و اصحابی، یا کم از کم محتاط جو رستہ ہے وہ یہی ہے کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں.